بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 میں متقین کی مزید صفات ذکر کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو اے محبوب تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم نازل کیا، اور اس کے علاوہ جو بھی شریعت کے احکام نازل کیے، ان سب پر متقین کا ایمان اور یقین ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء پر جتنی کتابیں، صحیفے نازل ہوئے، ان سب پر بھی ایمان ہے، اور ان سب پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ پر نازل کیا وہ سب حق ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان اس طرح رکھنا ہے کہ ہم یہ مانیں اور جانیں کہ سب تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ حق ہیں، ان پر ہم سب کو یقین ہے، اور جس قدر کوشش ہو سکے ان کے احکام پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ پہلی کتابوں کے احکام تو چونکہ وہ پہلے وقتوں کے لیے تھے، ان میں جو جاری رکھنے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے جاری رکھے گئے، جن کو منسوخ کرنا تھا وہ منسوخ ہو گئے۔ اب پیروی جو ہے وہ قرآن حکیم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ہے، لیکن ایمان سب پر ہے۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں، جو تعلیمات نازل ہوئیں، ان پر ایمان ہے، لیکن بعد میں کسی چیز کا ذکر نہیں کیا گیا کہ جو آپ کے بعد نازل ہو۔ کیوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ آئے گا، تو اس میں اس بات کی بھی دلالت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی بھی نبی کے آنے کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر ذکر فرمایا بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی مومنین جو ہیں، متقین جو ہیں، ان کا اس بات پہ پکا یقین ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں ہم نے عمل کرنا ہے، اور اس عمل پر سزا اور جزا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک دن مقرر کیا ہے، اور وہ آخرت کا دن ہے، اور وہ آ کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا ایمان اور ایقان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔